ہم ہر دوسرے مہینے سی سی پی او کو تبدیل کر دیتے ہیں, آئی جی کو تبدیل کر دیتی ہے. کہ گورننس کے لحاظ سے پی ٹی آئی کی حکومت کوئی خاص کامیاب نہیں ہوئی. شعیب دستگیر کا قصور کیا تھا؟ اتنے دور دور سے گاڑیوں میں پتھر اور روڑے آ رہے ہیں اور لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, نیب کے دفتر تک پہنچ گئے اور پولیس والے دفتر میں بیٹھے ہیں, اپنے بیٹھ میں کافی پی رہے ہیں. وہ نواز شریف فیملی کے ارد گرد تو گھومتے ہیں, ان کی اوبیڈینس تو نظر آتی ہے, لیکن باقی کسی کی اور کی لیڈرشپ میں وہ آنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے اپنے علاقے میں, اپنے محلے, اپنے ملنے والے کہ بھائی کو اے ایس آئی بھرتی کر دو, ایکسائز انسپیکٹر کر دو. لائلٹی کا لیول یہ ہے کہ جس کی نوکری آپ نے وہ ہمیشہ آپ کا تابع دار رہتا ہے. حکومتیں آتی جاتی رہتے ہیں, کیا ان کی لائلٹی ان کے ساتھ ختم ہو جائے گی؟ پولیس کا جو پیٹرول آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ یہ ٹکا نیچے نہیں دیتے. تھانوں کا رنگ پینٹ کرانا ہے, کوئی کام کرانا ہے, ریپیئر کا کام کرانا ہے, یہ وہی ہے. اگر کوئی مرغا پھنس گیا ہے تو اسی کو کہیں دیوار ٹھیک کرا دو. پنجاب پولیس کے بڑے چیلنجز ہیں, اور ایک طرف پنجاب پولیس میں لیڈرشپ کا چیلنج ہے اور دوسری طرف پرفارمنس کا چیلنج ہے. اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں افتخار حسین شاہ صاحب. سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بڑا امپورٹنٹ اور سینسٹیو ایشو ہے, اور میں نے آج پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ ایک پولیس آفیسر جب آئی جی کے عہدے پہ تعینات کیا جاتا ہے یا سی سی پی او لاہور فار دیٹ میٹر تعینات کیا جاتا ہے, تو اس کے پیچھے ایک اس کا پورا کریئر ہے, ٹریک ریکڈ ہے کہ اس نے گزشتہ 25-30 سال میں کس طریقے سے پرفارم کیا ہے. کیا اس کے اندر ایبیلٹی ہے, صلاحیت ہے, اس نے کسی شہر کو کسی جگہ پہ اس نے ایز اے لیڈر رول اس کا کیسا رہا ہے. ہم ہر دوسرے مہینے سی سی پی او کو تبدیل کر دیتے ہیں, آئی جی کو تبدیل کر دیتے ہیں, ہم اس کی ماضی کی کارکردگی کو نہیں دیکھتے اس کو پوائنٹ کرتے ہوئے. آپ کے علم میں اور پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جب سے آئی ہے گورننس ان کی خاص کمزوری ہے. یہ پورے پاکستان کو علم ہے کہ گورننس کے لحاظ سے پی ٹی آئی کی حکومت کوئی خاص کامیاب نہیں ہوئی. یہ بھی میں کچھ سافٹ سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. آپ اگر ایک لسٹ بنائیں ان کے 2 سالوں میں کتنے چیف سیکرٹریز ٹرانسفر ہوئے ہیں, کتنے آئی جیز ٹرانسفر ہوئے ہیں, کتنے مختلف محکموں کے کتنے سیکرٹریز ٹرانسفر ہوئے ہیں, ان کا ٹینیور دیکھ کے اگر سکرین پہ دکھایا جائے تو آپ ہنسنے لگ جائیں گے کہ اگر 2-3 مہینے کے بعد 2 سال میں یہ 5ویں آئی جی صاحب آئے ہیں. نہیں, لیکن شاہ صاحب مجھے یہ بھی بتائیں کہ جو پول اویلیبل ہے آفیسرز کا اسی میں سے ہی آپ نے لوگ لینے ہیں نا, باہر سے لوگ تو نہیں لے کے آئیں گے. جو آلریڈی موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جس طریقے سے ان کو گروم کیا گیا, وہ ادارہ ایوالو ہوا, ان اداروں میں کمزوری ہے, ان کو اچھے کمپیٹنٹ لوگ نہیں ملتے جو جب یہ اپنے معیار پہ انہیں پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ دے ڈونٹ ڈیلیور بائی دی اینڈ آف دا ڈے. یہ آپ نے وہی بات کی ہے جو آج کل چل رہی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ہاں 2 پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہیں ملک کے, اور ہمارے صوبہ کے چیف ایگزیکٹو ہیں چیف منسٹر. محترم, یہ تمام ٹی وی چینلز پہ چل رہا ہے, آپ کے بھی علم میں ہے, ہر شہری کے علم میں ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جب اس جو ابھی چلے گئے, ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے آئی جی صاحب شعیب دستگیر صاحب, انہوں نے وہ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ اتنا کانفیڈنٹلی ہمارے وزیر اعظم بات کرتے ہیں کہ آدمی چپ ہی ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں نے سی ویز دیکھے ہیں, یعنی ان کے کریکولم ویشی, ان کے ریکارڈ دیکھا ہے, اور تمام افسران کا دیکھنے کے بعد میں نے سلیکٹ کیا ایک ہیرا شعیب دستگیر صاحب. یہ اوپنلی کہہ رہے ہیں سلیکشن میں نے کیا, یہ دس از مائی سلیکشن. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو پکڑے گا اور پنجاب کے تبدیل ہو جائیں گے, ماحول ہی تبدیل ہو جائے گا, لا فل ایکشن ہوں گے. ساری دنیا خاموش ہے کہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان اس کی پرسنل سلیکشن ہے, تو پتہ نہیں کیا ہوگا. حالانکہ کیونکہ وہ آئی جی صاحب بھی اسی پاکستان میں جیسے آپ نے کہا ہے 25-26 سال نوکری کیے بیٹھے تھے, ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے. تو وہ لوگوں نے فوراً اسی وقت کہہ دیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ شخص تو کبھی فیلڈ میں اس نے جاب ہی نہیں کی.
نہیں وہ کسی جگہ پہ RPO نہیں تھے, ایون DPO تک نہیں تھے کسی جگہ پہ. تو اب اس شخص کو دنیا جانتی ہے نا, 25 جیسے آپ نے کہا کہ 22 گریڈ پہنچنے تک ایک لمبا کیریئر ہوتا ہے. وہ یوں اگلے بتاتے ہیں کہ اس کی یہ پرفارمنس تھی, اس کی یہ پرفارمنس تھی. شاہ صاحب آپ کسی جگہ پہ 6 مہینے کسی آفیسر نے گزارے ہوں, آپ کو اس کی صلاحیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈیلیور, اور جو لفظ جو استعمال سروس میں ہوتا ہے کہ یہ فیلڈ کا آفیسر ہے کہ نہیں, یہ تو ٹیگ لگا ہوتا ہے کہ یہ آفیسر فیلڈ کا ہے یا نہیں, اس کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے. ابھی کچھ دن یعنی پچھلے مہینے PM صاحب تشریف لائے تھے لاہور, اور انہوں نے کہا کہ جی بڑا اچھا کمبینیشن ہم نے سلیکٹ کر لیا, چوز کر لیا, چیف سیکرٹری اور IG صاحب کا. اب یہ مل کے کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھی پرفارمنس ہوگی, آپ دیکھیں گے. اب مسائل کوئی نہیں ہوں گے. ابھی مہینہ نہیں گزرا, یہ پچھلے مہینے کی بات ہے اگست کی, جب انہوں نے فرمایا کہ بڑا اچھا ہم نے پیئر سلیکٹ کر لیا ہے, اور آج مہینہ نہیں گزرا اور IG صاحب رواں دواں. مجھے ایک سوال میرے کا جواب دیں کہ شعیب دستگیر کا قصور کیا تھا. میں اگر ون ورڈ میں مجھے کسی کو جسٹیفائی کرنا پڑے کہ اس کو بینگ IG پنجاب اگر ریموو کر دیا گیا ہے تو اس شخص کا قصور کیا تھا, تو آپ بتائیں. اس شخص کا قصور دیکھیں, ایک IG پولیس کا کام ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر قائم رکھنا پورے پروونس میں, پورے صوبے میں. اس لحاظ سے موصوف سے دیکھیں نا, ایک IG آپ ایسا بٹھا دیں, پھر تو ایک اچھے دیانتدار مولوی کو بٹھا دیں جو امام مسجد ہو کہ یہ پیسے نہیں لیتا, اور IG لگا دیں کیونکہ پیسے نہیں لیتا, رشوت نہیں لیتا, بیٹھا ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ان کی IG کی پرفارمنس جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر قائم کرنا ہے. آپ کے سامنے ہے ابھی جو ہوا, مریم نواز شریف کی پیشی ہوئی نیب میں لاہور میں, جہاں IG صاحب خود تشریف رکھتے ہیں, ساری پولیس بیٹھی ہوئی, وہ پتھروں اینٹوں کی بارش ہوئی نیب کے دفتر پہ. نیب والے چھپتے پھرتے تھے دروازے بند کر کے. یہ وہ شہر ہے جہاں CCPO بھی بیٹھا ہے, IG پنجاب بھی بیٹھا ہے, مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز بھی بیٹھی ہیں, اسپیشل برانچ بیٹھی ہے, ISI بیٹھی ہے, IB بیٹھی ہے. کیا کسی نے ان کو نہیں بتایا کہ یہ اتنے دور دور سے گاڑیوں میں پتھر اور روڑے آ رہے ہیں اور لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, نیب کے دفتر تک پہنچ گئے اور پولیس والے دفتر میں بیٹھے ہیں, اپنے بیٹھ میں کافی پی رہے ہیں. یہ پولیس کا کام ہے. آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ شعیب دستگیر کی نااہلی تھی, یا مجھے یہ بتائیں کہ جو لاہور کی پولیس ہے اس کا کوئی خاص کریکٹر ہے, کوئی اس کا ایک DNA کو خاص ہے جس کی وجہ سے وہ نواز شریف فیملی کے ارد گرد تو گھومتے ہیں, ان کی اوبیڈینس تو نظر آتی ہے, لیکن باقی کسی اور کی لیڈرشپ میں وہ آنے کو تیار نہیں ہے. نہیں, آنے کو تو لیڈرشپ کے لیے تو لیڈرشپ کو منوانا پڑتا ہے کہ میں لیڈر ہوں. جس طرح عمر شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لیڈر ہوں, عمر شیخ فارمولا جو ہے وہ استعمال ہوگا. اب آپ دیکھیں نا کہ IG صاحب کی پرفارمنس کا تو یہیں سے پتہ چل گیا نا کہ کیسے لوگ پہنچے وہاں, اور ان کی پرفارمنس صرف یہ تھی دفتر میں آ کے. اور ابھی جو ان کے یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا پرائم منسٹر کو. اس ملک میں تو ہماری تو کوئی پتہ نہیں, صدیوں سے شہنشاہیت ہے, شہنشاہ نے جو کہہ دیا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر اس کو ہٹا دیا گیا پنجاب میں سے, یہ 5واں IG گیا ہے, اور یہ تو سلیکشن ہے پرائم منسٹر کی, انہوں نے خود کہا ہے, ساری جہان کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے TV پہ کہا کہ یہ میری سلیکشن ہے. انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا ہے بھائی اے سلیکشن تو کی تھی کوئی کسی نے پوچھا ہے؟ یا وہ کہیں کہ TV پہ آ کے کہ میں نے غلطی کی تھی. یہ اب ایک کوئی تو ذمہ دار ہونا چاہیے نا سلیکشن کا. وہ چلے گئے, اس کو اب پوسٹنگ آگے دے دی گئی ہے. اب جیسے آپ نے لاہور کی بات کیا, اب لاہور کی جو جنرل ایک بات ہے لاہور کے متعلق مشہور ہے, اس کو لوگ تخت لاہور کہتے ہیں. اس میں تخت لاہور میں شریف برادران کا بڑا نام ہے. وہ ان کے کیوں نام ہے کہ انہوں نے دہائیوں یہ حکومت کی ہے, کوئی 30 سال کے قریب حکومت کی ہے, لاہور کے رہنے والے تھے. انہوں نے اپنے علاقے میں, اپنے محلے, اپنے ملنے والے, الماس کے ساتھ بچپن کی دوستی ہے, آنا جانا ہے, اس کے بھائی کو ASI بھرتی کر دو, ایکسائز انسپیکٹر کر دو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑا مشہور ہے کہ ایسے بھی بھرتیاں ہوتی رہیں کہ جی MPA کے 2 بندے کر لو جی, اس کے ایکسائز انسپیکٹر کر لو, پولیس کے کر لو. پولیس کے بھرتی شدہ آپ خود جانتے ہیں, آپ کے ایک دوست کا بھائی بھی پولیس میں بھرتی ہوا ہے, میاں صاحب کا, وہ بھرتی شدہ. اب میں نے زندگی میں نوکری میں یہ الماس صاحب دیکھا ہے
میں نے کئی لوگوں کے کام کیے ہوں گے نوکری میں, بندہ فیور بھی کرتا ہے, جائز ان کے کام کرتا ہے, لیکن جس شخص کی میں نے نوکری لگوائی نا زندگی میں, وہ مجھے نہیں بھولا. اچھا, لائلٹی کا لیول یہ ہے کہ جس کی نوکری آپ نے وہ ہمیشہ آپ کا تابع دار رہتا ہے. یو آر ویری رائٹ. اب جس آدمی کو یہاں بھرتی کیا گیا پولیس میں یا ایکسائز میں, وہ حکومتیں آتی جاتی رہتے ہیں, کیا ان کی لائلٹی ان کے ساتھ ختم ہو جائے گی؟ ہاں اچھا, تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ اٹس اے ٹف نٹ ٹو کریک ایکچولی. لاہور دیکھو نا, ایک تو پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے, اور اس میں جو ہے پولیس جو ہے وہ ایک عرصہ ایک حکمرانی رہی ہے, ایک لمبا عرصہ. کیا اس کے جو ریمننٹس ہیں یا ان کی جو افیلیشنز ہیں لوگوں کی اس خاندان کے ساتھ, وہ یکدم کم ہو جاتی ہیں؟ یہ تو کوئی اچھی پرفارمنس ہو, لوگ خوش ہوں, اور پرفارمنس جو ابھی آ رہی ہے, یہ آپ سی سی پی او کی مین جو سٹارٹ ہوا ہے وہ سی سی پی او کی بات کرنے سے پہلے مجھے صرف ایک بات یہ بتائیں کہ ایک جو بہت بڑا ڈائلیما تھا اور چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں پہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, وہ جو ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں اس کو ڈیولپ اور ایوالو نہیں ہونے دیتے. انٹرفیئرنس ہے, ان کی جو اٹانومی ہے اس کو ہمیشہ انہوں نے چیلنج کیا. ہر وقت اپنی مرضی کے لوگ جو ہیں آؤٹ آف وہ جو ایک رینک ہوتا ہے اسے ہٹ کے لوگوں کو لا کے اوپر بٹھاتے رہے. اگر ہم عمران خان سے ایک چیز ایکسپیکٹ, تمام لوگ یہ کرتے تھے کہ انسٹیٹیوشنز مضبوط ہوں گے, ادارے جو ہیں ان کو آپ تقویت دیں گے. اس طرح ادارے تو تقویت نہیں پائیں گے, نہ کبھی وہ کھڑے ہو سکیں گے. ڈو یو تھنک کہ یہ اٹس انادر اسٹیپنگ ان دی بیک؟ بڑی آپ نے اچھی خوبصورت بات کی ہے, حالانکہ آپ نے سروس نہیں کی, لیکن آپ کی باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا عمران خان صاحب جو ہے نا وہ تقریروں کے بادشاہ ہیں. اداروں کو ایوالو ہونا چاہیے, اداروں کو ڈیولپ کرنا چاہیے. یہی سنا. اب اداروں کے ایوالو ہونا دیکھیں, جیسا بھی تھا آئی جی انہوں نے خود لگایا تھا نا, ان کی سلیکشن تھی. ویری ٹرو. اور جب سی سی پی او لاہور لگایا جا رہا ہے, ذرا اداروں کی پرفارمنس کا دیکھیں کہ کتنے ادارے فنکشن کر رہے ہیں. آئی جی پنجاب اور لاہور کا سی سی پی او لگایا جا رہا ہے وداؤٹ کنسلٹنگ ہم. اس سے یعنی آئی جی جو پولیس کے سربراہ ہے پورے پروونس کا, ایسے ادارے جو ہیں ارتقائی منازل طے کرتے ہیں کہ اس کے سربراہ سے پوچھا ہی نہیں گیا کہ اس بندے کو ہم سی سی پی او لاہور میں لگا رہے ہیں, کیا لگا دیں. اس کا سب سے بڑا دکھ ہی شعیب دستگیر کا یہ تھا کہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں. جسٹیفائڈ. آپ کسی جگہ پہ بھی آپ ایک آرگنائزیشن کو اگر آپ ہیڈ کرتے ہیں, یو آر اے لیڈر, بائی دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے نام پہ آپ کو کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ میں یہ چیزیں آئیں گی کہ جب آئی جی پنجاب تھے تو یہ کام نہیں ہوئے یا ہوئے ہیں, تو آپ اس سے نہیں پوچھتے. تو اٹس اے ہیوج. ایسے ادارے ایوالو ہوتے ہیں اور ادارے مضبوط ہوتے ہیں کہ جب انڈیویجول یہاں کام کر رہے ہیں. پتہ نہیں, آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہ کہاں سے جو ہے لے کے آئے عمر شیخ صاحب کو کوئی, کیونکہ آئی جی تھوڑا سا بتائیں بٹ اباؤٹ ہم ایکچولی. دیکھیں جی, میں بتاؤں جو عام جنرلی چل رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو جو فریکوینٹ ٹرانسفرز ہیں, مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ اتنی فریکوینٹ ٹرانسفرز کے بعد آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی ادارہ کام کر سکے گا. یقین کریں نوکری کے دوران آپ کو ٹرمینالوجی جو ہے نا وہ سیکھنے میں بھی 6 مہینے لگ جاتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو 6 مہینے سے تھوڑا 4 مہینے عرصہ بنتا ہے. آئی جی ٹرانسفر ہو رہے ہیں, چیف سیکرٹری ٹرانسفر ہو رہے ہیں. اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے. یہ میرے خود ذاتی ایک شہری ہونے کے بھی میں نے ناطے دیکھا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے جہاں میں رہتا ہوں پنجاب میں یا لاہور میں کہ کوئی حکومت ہے ہی نہیں. لاہور جیسا بڑا شہر, کیپٹل, دارالخلافہ اور ملک کا دوسرا بڑا شہر, اور کوئی جنگل کا قانون ہے. آپ دیکھیں کسی اس پہ دیکھیں تو وہ یہ لاہور کا محسوس کر رہا تھا, اور یہ ان کو بتاتے حکومت کو لوگ بتاتے تھے جو ارد گرد کانوں میں کانا پھوسیاں کرتے ہیں نا کہ یہاں جی وہ پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے جو ہے شریف برادران کے ساتھ, اور پرانی پولیس ہے ان کے ساتھ اٹیچ ہے. آپ کی تو لوگ تو یوں بھی کہتے ہیں کہ ان کے منشی کا فون آ جائے نا کسی ڈی ایس پی ایس ایچ او کو تو وہ کمپلینس ہوتی ہے, ادھر سے بزدار کا آ جائے تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. تو جب یہ حالات تھے تو انہوں نے, گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ کوئی ایسا آدمی لایا جائے جو ان کے انفلوئنس میں نہ ہو. اور پھر جیسے کہ وہ ایک پروگرام میں عمر شیخ صاحب نے کہا کہ جی لوگ کہتے ہیں پولیس کو ٹھیک کرو, یہ شو کاز نوٹسز سے ٹھیک نہیں ہونے والی پولیس نہیں. بس کہتا وہ ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے اس پولیس کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو پھر کوئی سیپریٹ فارمولا ہی بنانا پڑے گا.
لیکن وہ دیکھو نا وہ موصوف بھی جو ہے نا تھوڑے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو اگر انہوں نے کچھ عرصہ کام کرنا ہے جو کہ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے، ہاں، لیکن ان کے لیے میرا تو یہ ایک مؤدبانہ تو نہیں کہوں گا، ایک شہری کے ناطے مشورہ یہ ہے کہ وہ زبان کو بند کر لیں یا سلائی کرا لیں. یہ جب وہ سپر سیڈ ہوئے ہیں، بورڈ کی جو رپورٹ تھی اس میں بھی ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ذرا زبان کے ڈھیلے ہیں، مطلب کنٹرول، یہ الفاظ ایسے کہہ دیتے ہیں جس سے لوگ ہرٹ ہوتے ہیں. ابھی یہ جو آپ یہ واقعہ جو ریسنٹلی ہوا ہے رنگ روڈ پہ، اس کے بارے میں جس طریقے سے انہوں نے اپنا اظہار کیا، آئی بلیو کہ ذرا تھوڑا سا ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، لیکن شاید اس ایج میں تو مشکل ہے. عادتیں پکی بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے، بڑی انٹیلیجنٹ بات کی ہے کہ اس ایج میں کیا ہوتا ہے، لیکن ایک پابندی تو لگ سکتی ہے نا. اپنے آپ پہ پابندی لگا لیں کہ میں نے بات نہیں کرنی کسی میڈیا سے، کسی اخبار میں، منہ سے نکالنا بھی کچھ عملی کر کیے جائے. اور آپ والی بات ٹھیک ہے کہ شاید ان سے توقع یہ ہے کہ جو دیکھیں نا وہ سادہ لو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کہہ رہے ہیں جی یہاں اگر پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی چیز کارآمد ہوگی تو وہ عمر شیخ فارمولہ ہوگا. اچھا، اس سے یہ جو بات کہتے ہیں نا عمر شیخ فارمولہ، مجھے لگتا یہ ہے کہ عمر شیخ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ وہ سپر سیڈ ہو گئے، اب وہ گریڈ 21 میں تو نہیں جا سکتا. اس کو یہ بھی لگتا ہے کہ وہ جو مرضی کر لے، اس سے بہتر پوسٹنگ اس کو زندگی میں نہیں ملے گی. اٹس اے ٹائم ٹو میک اے نیم. مطلب وہ اب عمر شیخ کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے کہ عمر شیخ آیا تھا اور کچھ کر گیا، لیکن میرا نہیں خیال وہ کچھ کر سکے گا جس طرح یہ زبان لے ڈوبے گی. زبان لے بھائی، ایک تو اب وہ مانے نہ مانے، ہم سنسیئرلی کہہ رہے ہیں. اور آپ والی بات ہے کہ میرے ذہن میں بھی یہ آتا ہے کہ شاید وہ بہتری لا سکیں لا اینڈ آرڈر میں، پولیس میں، پنجاب میں، جو بھی ہے، لاہور میں. لیکن وہ ایک بات تو بڑی ضروری ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو ان کی سلائی ہونی چاہیے، بند کرنا چاہیے منہ کو، پکا کہیں کہ جی میں نے کوئی لفظ ضروری بھی منہ سے نہیں نکالنا، خاموش ہو کے ایکشن، وہ کہتے ہیں نا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز، تو وہ خاموش ہو کے اگر کام کریں تو شاید بہتر ہو جائے. مجھے ایک انفارمیشن آپ سے چاہیے. آپ نے فیلڈ میں بہت کام کیا ہوا ہے، بے شمار پولیس افسران نے آپ کے نیچے آپ کے ساتھ مل کے بھی کام کیا ہوا ہے. آپ اپنی سروس میں کوئی پولیس کا آفیسر یا ایس ایچ او سے اوپر کے جو لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کرپشن کہاں کس لیول پہ ہے. میں ایک رپورٹ یہ تھی کہ اگر ان کے ایسٹس آپ دیکھیں تو اٹس مائنڈ باگلنگ، جو ان کی فیملیز کے آگے پیچھے ہوں گے. کبھی کسی کو کوئی سزا ہوتے، کسی کو کوئی ایسی کوئی جیل کے پیچھے گیا ہو، کچھ سنے کوئی ایسی کوئی خبر آپ کی اس میں یہ جو ہے نا، یہ ذہن میں رکھیں کہ آنیسٹلی مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی حکومت ہے ہی نہیں. مجھے لگتا ہے کوئی حکومت نہیں ہے. اگر آپ نے آپ کی سیکورٹی رکھنی ہے تو خود رکھیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. آپ ابھی کسی جگہ پہ دیکھیں، آپ ٹریفک کو دیکھ لیں، اسی لاہور میں ٹریفک کو دیکھ لیں، کتنے وارڈن کھڑے ہوتے ہیں، کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے کچھ بھی. کبھی کبھی کوئی ایک جیسے مبین آ گیا تھا جو شہید ہو گئے ہیں، تو وہ اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ افسر کیسا آ گیا ہے، پتہ چل جاتا ہے. اوور آل کوئی آپ کہہ رہے ہیں نا کوئی سزائیں دیکھی ہیں یا وہ دیکھیں. ایک پولیس میں دو کیٹیگریز ہیں. کون کون سی کیٹیگریز؟ ایک کیٹیگری ہے پی ایس پی جو سی ایس ایس کے تھرو آتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک کیٹیگریز ہے جو نیچے سے اے ایس آئی سے پروموٹ ہو کے آتے ہیں. آپ ان کی کبھی باتیں سنیں. آپ کرپشن کی باتیں کر رہے ہیں نا. مجھے کل ایک جو پروموٹی ایس پی بتا رہے تھے، کہتا ہے جی سانو تو پیٹرول ہی لے بیٹھتا ہے. اچھا یہ جو جتنے پیسے فنڈز آتے ہیں ہمارے ڈی پی او کے پاس، آر پی او کے پاس، یہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. پیٹرول ہمیں اپنی جیب سے، کہتا ہے ہم نے جیب سے کہاں ڈلوانا ہے، عوام نے ڈلوانا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو پولیس کی جہاں جانا ہے گاڑی نے پیٹرول تو وہ عوام نے ڈلوانا ہے. اچھا ویسے یہ دس از ٹرو ایکچولی کہ جو جتنے پولیس اسٹیشن ہیں ہر جگہ پہ، کسی ریڈ پہ جانا ہے، کسی کو گرفتار کرنا ہے، کسی اور جگہ، وہ پیٹرول تے عوام دے کو نہیں پوان دینے. پولیس کا جو پیٹرول آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے جو آفیشیل؟ دیکھو نا، فنڈنگ تو ہے، بہت بڑی فنڈنگ ہے پولیس کو جاتی ہے. ان کے متعلق یہ جو ہے جو پروموٹی افسران ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹکا نیچے نہیں دیتے. تھانوں کا رنگ پینٹ کرانا ہے، کوئی کام کرانا ہے، ریپیئر کا کام کرانا ہے، یہ وہی ہے. اگر کوئی مرغا پھنس گیا ہے تو اسی کو کہیں دیوار ٹھیک کرا دو، سیمنٹ کرا دو، رنگ پینٹ تھانے کا کرا دو. پیسے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نیچے کچھ بھی نہیں جاتا، وہ بس وہیں رہ جاتے ہیں. اور ان کی اتنا یہ چونکہ ڈسپلن فورس ہے تو وہ بیچارے جیسے غلام نہیں ہوتے، وہ پی ایس پی کے غلام ہیں. وہ اب مجھے ایک آدمی وہ ایک کہانی اس نے سنائی تو میں تو حیران ہو گیا. یہ پولیس پہ بڑا کام کرنے والا ہے لیکن کسی نے نہیں کرنا، ایسے ہی چلتا رہے گا. وہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی تھانے کے حلقے میں لاوارث لاش مل جائے، الامان و الحفیظ، کہ پورا تھانہ کانپنے لگ جاتا ہے. کیوں
کہ اس کو دفنانے میں خرچہ آج کل بھی کوئی 7-8 ہزار کم از کم آ جاتا ہے. ہاں ٹھیک. ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ لاش میرے حلقے سے نکل کے کہیں اور پھینکیں. ہاں ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے اوپر اتنا خرچہ ہمارے پاس تو کہتا ہے ٹکا نہیں ہے. اب مجھے اس کی آخری بات جو نہیں بھول پائی وہ کہنا کہ جس ASI کی ڈیوٹی لگ جائے کس لاوارث لاش کو کفن بھی پہنانا ہے, نہلانا دھلانا بھی ہے, اور قبر میں بھی اتارنا ہے, اور قبر بنا کے پھر واپس آنا ہے. تو جو یہ سارے کام واپس کر کے آ رہا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے باپ کو دفن کر کے آ رہا ہے. ہاں بالکل. سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم اس کلچر کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو جب تک ہم ان کو ایک خوددار پولیس نہیں بنائیں. خوددار پولیس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی جیب سے پیسے سپینڈ کریں. جب آپ کے آفیسرز آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تھانے کا خرچہ تم چلاؤ, تو ان اے وے آپ اسے پرمیشن دے رہے ہیں ٹو ڈو کرپشن اینڈ ٹو ڈو لائک آپ وہ 10 روپے کی کر لیں یا 10,000 کی کر لیں, چونکہ آپ نے پرمٹ دے دیا کہ یار یہ تم نے چلانا ہے, خود چلانا ہے. کبھی یہ رک سکتے ہیں؟ یہ تو خود اجازت دیتے ہیں اس کی. دیکھیں جی, لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں, یہ خان صاحب تبدیلی کرتے تھے. دیکھو 2 سال ایک اچھا بڑا پیریڈ گزر گیا ہے نا. سچی بات ہے, کوئی تبدیلی آپ کو, جیسے میں نے کہا کہ ادارے ایسے ایوالو ہوتے ہیں, ایسے ان کی شکل بنتی ہے کہ IG کو پوچھا نہیں گیا, CCP کو لگا دیا گیا ہے. IG دفتر نہیں جا رہا, کہہ رہا ہے کہ میں دفتر نہیں جاؤں گا. کیا یہ ادارے ایسے پنپتے ہیں کہ وہ آ نہیں رہے, پھر ان کو جو ہے ٹرانسفر کر کے لگا دیا گیا ایک سیکٹری. تو CCPO نئے لے کے آ گئے ہیں, اللہ کرے وہ پرفارم کر سکیں جیسے آپ نے کہا ہے. ابھی بھی چونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں جو اتنی کوئی تقریریں نہیں کرتا رہا یا TV پہ نہیں آیا, تو میرے جو ہے الفاظ کچھ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, تو مجھے میرے ساتھ رعایت کرنی چاہیے. تو ان کے ساتھ جیسا میں نے کہا ہے رعایت یہی ہے کہ وہ منہ سے لفظ نہ نکالا کریں. تو پاکستان میں جو ہے نا, ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں جو بڑی امپورٹنٹ ہے پولیس کے سلسلے میں, کہ آپ اسی لاہور شہر میں گھومتے ہیں, کوئی ٹریفک وارڈن ہر چوک پہ 3-3 4-4 کھڑے ہوئے ہیں, ہر کے پاس موبائل ہیں, کوئی سائڈ پہ کھڑا ہوا باتیں کر رہا ہے, کوئی آپس میں گفتگو کر رہا ہے. کوئی ٹریفک کا پرسان حال نہیں ہے کہ ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ کرے کہ آپ کے سامنے ہے. اور موبائل کی تو وہ وبا ہے کہ ہر گاڑی میں موبائل جو ہے, آپ کو گاڑی ہلتی ایسا نظر آئے تو وہ سن رہا ہے. کئی تو میں نے ایک دیکھا 2 موبائل چلا کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ٹریفک کا جو چیف ٹریفک CTO کہتے ہیں, چیف ٹریفک آفیسر, وہ کون ہے, کہاں ہے؟ میری ایک تجویز ہے. تجویزوں میں تو کوئی پابندی نہیں ہے, نہ پیسے لگتے ہیں نا. میرا یہ ہے کہ مہینہ نہیں تو 15 دن کے لیے پوری ٹریفک, 1 مہینے کے لیے ٹریفک پولیس کو واپس بلا دیں, بند کر دیں, آپ اپنے گھروں میں رہیں. اور لاہور شہر وداؤٹ ٹریفک پولیس چلے گا, وداؤٹ پولیس, اور پرفارمنس دیکھ لیں. اور سٹیزن کو کہیں کہ اب آپ نے خود ہی ٹریفک کو مینیج کرنا ہے یا اس کو دیکھنا ہے. اس سے بہتر ہوگی, اس سے بہتر. اور لاسٹ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں وچ از ویری امپورٹنٹ, کہ جب اسی لاہور شہر میں گلبرگ مین بولیوارڈ پہ, جیل روڈ پہ, آج کل ایک نئی فورس ہے جس کو ڈولفن فورس کہتے ہیں. اس کے ینگ لڑکے کالے ڈریس پہن کے بڑی بڑی موٹر بائک لے کے ہیرو کی طرح کھڑے ہوتے ہیں, جیسے انگریزی فلموں کے ہیرو نہیں ہیں, وہ ہیں. اور مجھے کیوں غصہ چڑھتا ہے ان کو دیکھ کے, اس لیے کہ اسی شہر لاہور میں سنیچنگ, لوٹ مار دن دھاڑے ہو رہی ہے, دن دھاڑے. اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور وہ موٹر بائک پہ 2 لڑکے پسٹل لے کے پھرتے ہیں, آپ کو دیکھا مجھے دیکھا, اسے چھین لیتے ہیں. کیا ان سے یہ بھی کومبنگ نہیں ہو سکتی کہ جو موٹر بائک پہ 2 لڑکے گھوم رہے ہیں, ینگ لڑکے, کیا ان کی تلاشی بھی نہیں لے سکتے؟ یہ ہیرو کس لیے, کسی فلم کے ہیرو ہیں یہ؟ جس طرح آپ نے ٹریفک پولیس کا کہا نا کہ آپ ٹریفک پولیس کو گھر بھجوا دیں اور ٹریفک پھر بھی چلے گی, یہ ڈولفن کو تو بالکل ختم کر دیں. آنیسٹلی لاہور میں سنیچنگ بالکل ایک جیسے کہتے ہیں سپائک 90 ڈگری اوپر جا رہی ہے, کوئی کنٹرول نہیں اور کوئی ان کے بس اختیار میں یہ نہیں ہے. ایک تو میں اس کو ابوزدار صاحب کو کیا کہنا یا کسی حکومت کو کیا کہنا ہے, نوکری کے تجربات سے جو میں بات کہہ رہا ہوں, کہ جو بھی آفیسر, پولیس کا آفیسر ٹریننگ لے کے آتا ہے وہ ایک پروجیکٹ لے کے آتا ہے جی. یہ ڈولفن کا پروجیکٹ ہے جی. اب وہ خدا کے واسطے جو پروجیکٹ آفیسر دینا چاہے نا, جی میں امریکہ سے ٹریننگ کر کے آیا ہوں, میں جی 4 سال لندن میں ٹریننگ کر کے آیا ہوں, وہاں پڑھا, وہاں جی یہ فورس ہوتی ہے, وہ یہ کرتی ہے. نئے پروجیکٹ سے ہاتھ کھڑے کر دیے, ہاتھ جوڑ دیے کریں کہ یہ ہمارے قوم کے غریبوں کے اربوں روپے نہ لگوائیں.
جو ہماری ٹوٹی بجی فورس ہے اسی کو ایکوپڈ کریں, اسی کو ٹرین کریں. یہ نئی فورس جیسے ڈولفن آپ نے کہا ہے, اور کئی ایسے پروجیکٹ لے کے, جیسے وہ اربن وہ سیفٹی والے ہیں جو کیمرے لگے ہوئے ہیں, ان کے سنیں ہزاروں کیمرے اب خراب پڑے, بالکل ٹھیک. اب ان کے ٹھیک کرانوں پہ پھر اربوں لگیں گے. وہ بیچ میں جو موج میلے کر گئے ہیں پروجیکٹ میں وہ کر گئے ہیں. تو اس لیے نئے پروجیکٹ سے معافی, اور یہ جو ایک تو ٹریفک جو ہے اس کا مہینے کی چھٹی کر دیں, اور باقی یہ ڈولفن ولفن جو ہے لا لیسنس ہے اس ملک میں, یقین کرو کہ میں شہریوں کو کہوں گا اور میں خود بھی اس پہ عمل کرتا ہوں کہ اللہ مجھے کو توفیق دے کہ اپنی حفاظت خود کریں. یہ پولیس کچھ بھی نہیں ہے, یا جنگل ہے جنگل. بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ہمیں شاید اپنی حفاظت خود کرنے کی ضرورت ہے, چونکہ جب آپ اسٹیٹ پہ رلائی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ آپ کو لک آفٹر کرے, پروٹیکٹ کرے, تو وہ تو ہوتا نظر نہیں آ رہا. ہمیں اپنے اینڈ پہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بچیں ان لوگوں سے جو کرمنل ہیں. اور جو پولیس کا رول ہے, آنیسٹلی دس از ویری ویری سیڈ سچویشن رائٹ ناؤ. اینڈ گورنمنٹ اگر صرف پولیس کو بہتر کر لے تو یقین کریں ہمارے 90% پرابلمس ختم ہو سکتے ہیں اگر صرف ایک ادارے کو بہتر کیا جا سکے. لیکن شاید یہ پریورٹی میں نہیں ہے. تھینک یو.